حرکتیں زیادہ کرتے ہیں. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو خصوصاً الشباب شعبۃ من الجنون، نوجوانوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ نوجوان کیا نوجوان بچے ہیں سب، تو ایسے موقع پر میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کیا میری حرکتیں ہیں، کیا میری باتیں ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف بے توجہ ہو کر اللہ کے گھر کی بہت زیادہ بے ادبی ہو رہی ہے. بہت سارے ساتھیوں نے آ کر یہ بات سنائی کہ حضرت مسجدوں میں بیٹھ کر سننے والے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ گانے بھی سن رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں. اتنی گندی بات ہے اور اتنی بری بات ہے. اللہ کے گھر کی توہین اللہ کو برداشت نہیں ہے. یہ ہمیشہ سنو. جس وقت ابرہہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو خواجہ عبد المطلب نے کیا کیا؟ خواجہ عبد المطلب گئے ابرہہ سے بات کرنے کے لیے. ابرہہ خوش ہو گیا، عبد المطلب ڈر گئے، آ رہے ہیں مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے، سمجھوتا کریں گے، کمپرومائزنگ کریں گے، اس کے لیے آ رہے ہیں. یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہا تھا. خواجہ عبد المطلب گئے، جا کر انہوں نے کہا آپ متولی ہیں؟ کہا جی ہاں متولی ہوں. کہا کیا بات ہے، کیا بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا میں نے سنا کہ آپ میری اونٹنیوں کو 100 اونٹنیوں کو اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، آپ میری اونٹنیاں چھوڑ دیجئے. اچھا اور کیا؟ کہا اور بس، اور کوئی بات نہیں. کہا اور کوئی بات نہیں؟ کہا اور کوئی بات نہیں. ارے آپ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کعبۃ اللہ کے بارے میں گفتگو کریں گے اور آپ صرف اونٹنیوں کے بارے میں گفتگو کرنے آئے. کہا جی ہاں. تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے جواب دیا اونٹنیوں کا مالک میں ہوں، میں اس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کا گھر کا مالک اللہ ہے، اللہ خود بات کر لے گا تجھ سے جو بھی وہ بات کرنا ہے. تو اپنی اونٹنیاں لیے واپس آ گئے. اور کیا سزا دینا، کیا اس کے ساتھ برتاؤ کرنا اللہ نے کیا. چنانچہ ہم لوگ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو آیت جو سورت سب کو ماشاءاللہ تقریباً یاد ہے، وہ سورت میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل فرما دیا. کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ تو جب ہاتھیوں کے لشکر لے کر آئے، اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا. علماء فرماتی ہیں اسی طرح قیامت تک اللہ کے گھر کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا اللہ ڈائریکٹ اس کا مقابلہ کر لے گا. اس لیے میں آپ حضرات سے سب سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر کی بے ادبی، کون ہم نہ پوچھنے والا، کون ہم نہ دیکھنے والا، کون ہم نہ بولنے والا، کھلی ٹٹی میں کتوں کا راج کی طرح اگر کوئی یہاں پر رہے گا ڈائریکٹ اللہ اسے انتقام لے لے گا. اس لیے آپ یوں مت سمجھیے جیسا چاہے ہم بول سکتے ہیں، جیسا چاہے ہم رہ سکتے ہیں. اللہ کے گھر میں سونے کے بھی آداب ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، اللہ کے گھر میں لیٹنے کے آداب ہیں، بولنے کے آداب ہیں. اور ہم لوگ بے ڈھنگا رہتے ہیں. اچھا کرتے کچھ نوجوان ہیں، بدنام سب ہوتے ہیں. نماز چھوڑ کر سونا، ملعون کو اللہ کے گھر میں ہم نے جگہ دے رکھا ہے. اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو نماز کے اوقات میں سو رہے ہوں. اور نماز ہو رہی ہے اور سو رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے سو رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے سو رہے ہیں، فجر چھوڑ کر ایک بڑا مجمع سو رہا ہے. ارے اللہ کے گھر میں ہم آئے ہیں، اگر اللہ کا گھر کا ادب نہیں کرتے تو چلے جاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے یہاں رہنا، فرض نہیں ہے. اللہ کے گھر کے آداب کرنے کی تمہارے اندر حیثیت ہے تو رہو. نہیں بھئی میں اللہ کے گھر کا ادب کا لحاظ نہیں رکھ سکتا، چلے جاؤ.
ایسے معتکف رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ کے گھر کی بے ادبی کرتے ہوں، اللہ کے گھر کی بے عزتی کرتے ہوں، اللہ کے گھر کی عزت کو پامال کرتے ہوں، چاک کرتے ہوں، تار تار کرتے ہوں. اس سے وہ تو گنہگار ہوگا ہی، اور جو بھی اسے لایا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا، جو بھی اسے رکھ رہا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا، جو بھی اسے یہاں پر پناہ دے رکھا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا. گنہگار ایک دو نہیں. اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کی ادب کا خیال نہیں رکھتا اسے پھینس ڈالو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے گھر کے آداب اور اللہ کے گھر کی باتیں، اللہ کے احکام، شریعت کے احکام بیان کرنے سے اگر کوئی روکتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم لوگ اعتکاف کے لیے آئے ہیں تو ہم سب اعتکاف کے آداب کے پابند ہیں. اگر ہم سے اعتکاف نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے علماء لکھتے ہیں وہ انسان جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہو اس انسان کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ ارے اس کے ذریعے سے معتکفین کو تکلیف ہوگی. اب آپ اندازہ لگاؤ، خالی بدن کی بدبو، اس پر حضرات فقہا نے یوں کہہ دیا کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، وہ باہر چلا جائے اپنے گھر میں رہے. اب یہاں ایمان، اعمال، دیگر تمام معاملات میں بدبو ہی بدبو ہے. زبان سے گالیاں لوگ نکال رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر. کون کون اٹھ رہے سو جی بیٹھو، بات کرتے ہو، بیٹھو مت بیٹھو. ارے وہ لحاظ رکھیں گے انشاءاللہ. بڑی بڑی گالیاں نکال رہے ہیں مسجد میں. ان زبان جو گالیاں نکالنے کی عادی ہو گئی مسجد میں کلمے سے محروم ہو جائیں گی. یاد رکھو، کلمے سے محروم ہو جائیں گی. اللہ کے گھر کی بے ادبی اللہ کو برداشت نہیں ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت یہ بیچارہ اللہ کے گھر کو جتنا بھی ہم بلائیں آ نہیں رہا ہے، کیا قصہ؟ تو حضرت نے ایک ہی بات کہی، ارے بھئی وہ آ نہیں رہا ہے ایسی بات نہیں، اللہ اسے بلا نہیں رہا ہے. جو اللہ کے گھر کی بے ادبی کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے اللہ محروم کر دیتا ہے. تو سب توبہ کریں گے بھی انشاءاللہ. 2 دن رہ گئے توبہ کے دن، معافی کے دن، استغفار کے دن. اللہ سے توبہ کریں. جو بھی بے ادبی ہو گئی، الٹی سیدھی باتیں، غلیظ باتیں، یہ کیا میں سن رہا ہوں عجیب و غریب بات. ارے ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو غصہ دلانے کے لیے نہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کے سب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں تو ابھی چند دنوں سے جو ساتھیوں سے کہہ رہا تھا وہ یہ، ارے جب حالات بگڑتے ہیں اعتکاف کر کر اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مناؤ، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے اپلیکیشن پیش کرو کہ اللہ ہمارے حالات سدھار. اللہ انشاءاللہ حالات کو سدھاریں گے. جتنے مساجد میں ماشاءاللہ بات ہوئی، ترغیب ہوئی، 2 3 ساتھی بیٹھنے کی جگہ 30 ساتھی بیٹھے ہیں اعتکاف میں. کیوں؟ اللہ کو منانے کے لیے. اور یہ بڑا مجمع اللہ کو منانے کے لیے آیا. اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے نیل سندر کی تاریخ میں پہلی بار، مکہ مسجد کی تاریخ میں پہلی بار. بھئی اس کی تو قدر کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اللہ نے قبول کیا تو عمل میں لگنے والے اعمال میں لگ رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے. میں یہ نہیں کہتا ماشاءاللہ آپ حضرات کی بڑی قربانی، جب بھی آپ حضرات کو جوڑا جاتا ہے آپ سب جڑ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. لیکن ایک مجمع جو آج تک آیا ہی نہیں، آج تک نہیں آیا، نہ نماز میں آیا، نہ مذاکرے میں آیا، نہ ذکر میں آیا، نہ تلاوت میں آیا، پھر وہ مسجد کیوں آئے ہیں بھائی؟ مسجد میں آئے کیوں؟ مسجد میں اعتکاف میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر مسجد میں کیوں کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟
کہ اس سے اچھا تو آپ کے گھر میں مل جاتا. اس لیے تمام ساتھی اس کے فکر مند ہوں. خالی ایک ساتھی فکر کر رہا ہے, 2 ساتھی فکر کر رہا ہے, یہ کافی نہیں ہے. سب ساتھی. اس لیے کہ بھائی ہم لوگ صرف اعمال, آپ لوگوں کو اعمال کرانے کے پابند ہیں. ہماری ذمہ داری کیا؟ آپ کا وقت ضائع ہونے نہ دیں, آپ کا ٹائم سیو کریں, ویسٹ نہ کریں. صبح سے لے کر رات تک ایک نظام بنائیں اور اس نظام کے مطابق آپ کی تربیت کریں, آپ کی تعلیم کریں, آپ کی دعوت و تبلیغ کے فکر کے بارے میں ہم لوگ جذبہ ابھاریں. یہ ہماری ذمہ داری. جو کام ہمارے ذمہ میں ہے وہ ہم لوگ یہاں سے کر رہے ہیں. لیکن آپ حضرات کی ذمہ داری کیا؟ ارے بھائی اپنے معتکفین کا اعتکاف نہ بگڑے, اس سے بچانے کا کام آپ کا. نوجوان بچے بیت الخلاء میں بیچارے کوئی اللہ کے بندے پورے غلیظ چپلاں نکال کو, اچھے چپلاں لا کو ڈالے. چپلاں دیکھے تو 2 چپلاں ہی اب, باقی چپلاں پورے کیا بیگا میں رکھ لے. کہاں چلے گئے بھائی؟ چپل کہاں چلے گئے ہیں؟ کیا چپلاں ہی کیا؟ ارے بھائی ہیں کیا چپلاں؟ کہاں گئے چپلاں؟ کہاں گئے؟ کل ایک صاحب کارگزاری سنا رہے, رات کو پورے بیت الخلاء میں پورے چپلاں ڈال کو چھوڑے. ہو سکتا وہ لڑکا جو بیت الخلاء میں چپل ڈالا ہو پورے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہوگا کھڑکی کے ذریعے سے. چپلاش نہیں. یہ کیا حرکتیں؟ بیت الخلاء میں بیٹھ کو لکھنا. بیت الخلاء میں قلم لے جانا علم کی بے ادبی ہے. نون والقلم وما یسطرون, قلم کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. وہ قلم لے جا کر بیت الخلاء میں استعمال کر رہے ہیں. اس لیے اپنی نصیبے کو بد نصیب مت کرو. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. از خدا خواہیم توفیق ادب, بے ادب محروم گشت از فضل رب. ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں. جو بے ادب ہوتا ہے اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو سب توبہ کریں گے بھی انشاءاللہ. دیکھو بڑے ماشاءاللہ ساتھیاں ذمہ داری سے اپنا ذمہ داری نبھا رہے ہیں. وہ جب اٹھانے آ رہے ہیں ان کو ساتھ دینا چاہیے. اٹھ تو بھیا, جاؤ اٹھے جا کو اٹھاؤ, جاؤ اسے جا کو اٹھاؤ. کیا مطلب ہے بھائی؟ یہاں تابع داری کے لیے آئے, روک داری کے لیے آئے؟ مجھے یہ بتا دو. بول رہا حضرت ہماری جماعت روک داری کی جماعت ہے, روک داروں کا الگ رد لیں گے, رد لیں گے, اللہ ان سے نمٹ لے گا, ہمیں کیا بھی بولنے کی ضرورت نہیں. نہیں حضرت ہمیں تابع داری کی جماعت ہے, اٹھائے تو اٹھو, اذان دیے تو آؤ, بلائے تو آئیے, بھیجے تو چاہیے. سو بیٹھے رہتی انہیں بڑے درم کھائیں کے سکا اٹھ کو جاتی رہتی. ان کو بہت بڑا کام ہے. کیا کام ہے؟ ارے کام کیا ہے بتاؤ بھئی؟ آپ ہی نہیں تھک رہے ہیں, ہم بھی تو تھک رہے ہیں. تم انسان ہمیں فرشتے. نہیں حضرت ہمیں جاگے تو ہمیں کیا کریں, سولے کو تھے, ہم بھی تو جاگ لے کر تھے. جو آپ کو جگا رہے ہیں وہ بھی تو جاگ رہے تھے. آپ جب سو رہے ہیں تب وہ بھی سو رہے ہیں, آپ جب جاگ رہے ہیں تب وہ بھی جاگ رہے ہیں. جب آپ اعمال میں ہیں وہ بھی اعمال میں ہیں. ایسا نہیں کہ آپ اعمال میں ہیں وہ سو رہے ہیں. ہم لوگ سونا ہے, عید کے بعد سوتے رہو بھائی. 2 دن رہ گئے, انشاءاللہ جاگیں گے بھائی, ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ساتھ دے کو رکھ دے تو اب آپ بیچارے کچھ بڑے ساتھیاں کو بولتی ہیں, نہیں حضرت ساتھیاں بول رہی سونے چھوڑ ڈالنا کہتے. ارے بھائی سونے چھوڑا, چھوڑ جاؤ, سو جاؤ. سونے کا شوق رہا تو سوتے رہو. فجر بعد قرآن پاک کی تلاوت, ایک پارہ 15 سے 20 منٹ. وہ ایک پارے میں بھی اگر ہم لوگ شریک نہیں ہو سکے, بربے ہم نے جو پارے کا نظام بنایا وہ کیوں؟ جو ساتھی ہمارے قرآن پڑھنا نہیں جانتے, ارے بھائی کم از کم اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان مبارک میں قرآن حضرت جبریل کو سناتے تھے اور جبریل سنتے تھے. جبریل سناتے تھے, سرکار سنتے تھے. سننا سنانا یہ سنت ہے. تو سنت کو ہمارے مسجد میں
باحیات کرنے کے لیے ماشاءاللہ قرآن سننے اور سنانے کا ایک نظم چل رہا ہے. کتنے پارے ہو گئے اب تک ہمارے؟ 22. کل یاسین شریف الحمدللہ شروع ہو گئی. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ختم قرآن تک پہنچا دے گا. اب کتنے باقی رہ گئے ہمارے؟ 8 پارے رہ گئے. 8 پارے، آج 4 پارے، صبح 4 پارے ختم کرانا. صبح اگر چاند اگر نظر آ جائے تو پھر ہمارے پارے رہ جائیں گے. تو آج کم از کم 6 پارے ختم کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ کرنے والے کریں گے، سونے والے سوئیں گے. ایسا کریں گے، سب رہیں گے انشاءاللہ. پکی بات. دیکھو ٹیک لگا لے وہاں 100 ماری 100 لکھی. کیا بھائی انشاءاللہ بول لو. اور پہلے یہ ٹیم بنا کو بیٹھنا ختم کرو. الگ الگ بیٹھو. تو انہیں گھس جاتا تھا کہ ایک جگہ پوری ایک ٹیم بنا لے بڑھیا نا وہاں انگلیاں کر لے کو بیٹھے رہنا. انہیں اس کے جبہ پر گھسیٹتا سو ایک صاحب کل دے کے جبہ پھڑ لے کر یہاں سے یہاں تک کیا کہتا دوست پھڑ ڈالے حضرت کریم. کیا یہ کام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں اعتکاف میں ہوں یا مدرسے میں ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. کہاں ہوں بھائی؟ دیکھو بیچارے بڑے ساتھیاں بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں. سب لوگوں کو آپ کی کوئی بھی ساتھی کسی کو ڈانٹنا نہیں چاہتا. ہر ایک اپنا اپنا کام کر لیں گے. کیوں ڈانٹیں گے بھائی؟ تمہیں کیا چاہنا میں کسی بھی تکلیف نہیں دینا. انہوں کیا چاہنا بھائی مجھے بھی کوئی بھی تکلیف نہیں دینا. میں کسی بھی تکلیف نہیں دیا تو کون بھی مجھے تکلیف دیتی نہیں. تو اس لیے نیت کرو انشاءاللہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی. مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے مسلمان سلامتی کے ساتھ رہے. اور ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں. اور سب مسلمان ہونے کے اعتبار سے مسلمان کے احکام کے تابع دار ہیں. تو ہم لوگ نیت کیا کریں؟ انشاءاللہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. کس کی بیڈ شیٹ توڑ لے کون کی سو جا رہا, کس کا کی بستر میں وہ کون کی سو جا رہا, کسی کی بیڈ شیٹ کہیں پڑی ہوئی ہے. اور رات کو جنات کے سکے پٹے جاگلے پھرتے رہتی. اور اوپر کا بھائی برائے کرم 2nd فلور 3rd فلور لاک کرو. میں پرسوں بھی بول لیا اور آج بھی بول رہا ہوں. وہ ذمہ داران کیوں کھلے رکھے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. لاک کرو, باقاعدہ لاک کیجئے. کسی کو 2nd فلور جانے کی اجازت نہیں ہے. سختی سے منع کرو. پوری رات. اور نعوذ باللہ یہ بات سننے میں آئی کوئی سگریٹ پی کر مسجد میں ڈالا ہوا ہے. سگریٹ. کتنی درد کی بات. اور ایسے لوگوں کو اعتکاف پہ بٹھائی ہی کیوں؟ آپ کہہ دیجئے بھائی اللہ کے واسطے آپ گھر کو چلے جاؤ. گھر کو چلے جاؤ, وہاں جاؤ کتاب میرا پی لیو. مسجد کی بے ادبی مت کرو. مسجد راضی بھی ہوتی ہے, غصے میں بھی آتی ہے. اسی لیے کہا گیا مسجد دعا بھی دیتی ہے بد دعا بھی دیتی ہے. سب سے آخری شہادت اللہ تعالیٰ مسجدوں کو بلائیں گے حشر کے میدان میں. پوچھیں گے انہیں تیرا مصلی کیا؟ مسجد بولے گی ہاں میرا مصلی. آتا تھا, نماز پڑھتا تھا, شہادت کرتا تھا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ تعالیٰ جب یہ آیت نازل فرمائے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور اس آیت کا مطلب کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جس جگہ پر جو خیر کا کام کرتا ہے, جس جگہ پر خیر کا کام کرتا ہے وہ جگہ آ کر اللہ کے پاس شہادت دے گی. شر کا کام کیا تو وہ جگہ آ کر اللہ کے پاس شہادت دے گی یا اللہ انہیں یہ حرکتاں کیا. انہیں صوفی کی سگا حرکتاں کر ڈالنا, خاموش آپ کو بیٹھ جانا, کیا بھی کرے اشنی پاپ بیچارے. توبہ کریں گے انشاءاللہ. پڑھو استغفر اللہ
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. تو ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کیا، الحمدللہ آپ تشریف لائے اور صرف 2 دن باقی رہ گئے. التحیات میں توبہ استغفار کیا جاتا ہے. جتنے ساتھی ہیں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ عمل میں لگیں. اور کوئی بھی ساتھی دیکھو روزے کی حالت میں ہم لوگ کوئی بھی ساتھی ہم سے لڑنے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انی صائم، حدیث سے پاک میں ہے نہیں، پھر ان سے کہہ دو میں روزے سے ہوں. لڑو نہ ہو، کیا قصہ؟ روزے سے ہوں. انی صائم بول کر لڑائی سے باز آ جانا. تجھے دیکھ لیتا ہوں انہیں بولے گا، لیکن اللہ کیا بولے گا؟ میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، تجھے دیکھ لیتا ہوں، میں تجھے دیکھ لیتا ہوں. توبہ کریں گے انشاءاللہ. اور بچوں کو بھی ستاؤ نہ کو، ان کے ایک بچے کو پٹ کے مارے کہتے اچھی چیز نہیں نا بھائی. اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے بددعا نکال دیا، وہ آہ لگ گئی تو پھر ہمیں ختم ہو جاتی. توبہ کریں گے انشاءاللہ. چلو انشاءاللہ سب اپنے اپنے حلقے میں بیٹھو. بیٹھ کر کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 6-7. کب تک ہم لوگوں کا پڑھنے پڑھانے کا ٹائم بھائی؟ مشورے سے کیا طے ہوا؟ 7:15 تک کہو انشاءاللہ. اور کل رات تو ماشاءاللہ سب آرام کیے ہیں، تو 1 گھنٹہ 7 بجے تک ہم لوگ بیٹھیں، پھر اشراق پڑھ کر یہاں سے جائیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو سب ساتھی اپنے اپنے حلقے میں بیٹھ جاؤ. پہلے ایک حلقہ اٹھو. کہاں حنیف صاحب کہاں ہیں؟ حنیف صاحب چلو حنیف صاحب کے حلقہ اٹھو. حنیف صاحب کا حلقہ اٹھو، حنیف صاحب کے پاس آؤ. زبیر صاحب کہاں ہیں؟ زبیر صاحب کا حلقہ اٹھو بھائی. اپنا اپنی کتاب نکالو، زبیر صاحب کے ساتھ بیٹھو. لقمان صاحب کہاں ہیں؟ جی لقمان صاحب کا حلقہ اٹھو اور لقمان صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اور وہ جو حافظ ایک منٹ، وہ حافظ ان کا جو تھانہ کہاں ہے بھائی؟ وہ جو یاسین کا حلقہ کون سا؟ حافظ تعمیر کا حلقہ کون سا؟ وہ حافظ ندیم صاحب کے پاس بھی احتشام کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تعمیر کا حلقہ اور تنصیر کا نصیر کا حلقہ، نصیر حافظ نصیر کا حلقہ
حافظ نصیر لو جی. ہاں ہاتھ اٹھاؤ بھائی. حافظ نصیر کو تو کون معلوم ہو رہا ہے لوگوں کو. ہاں چلو بھائی ان کا حلقہ ان کے حلقے کے ساتھ بیٹھو. اور کس کا حلقہ بھائی؟ ہاں کیا ہو؟ حافظ امیزان. ہاں حافظ امیزان کا حلقہ کہاں ہے؟ ہاں چلو بھائی بیٹھ جاؤ بھائی. یہ جو حلقہ تھا یہ حلقہ یہاں کر بیٹھ جائیے. جو جن لوگوں کا حلقہ طے نہیں ہوا کون نہیں انہوں قریب آ جاؤ. حلقہ طے نہیں ہوا بیٹھو میرے پاس بیٹھو. میرا